بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ جمعے کے دن عصر بعد والی مجلس ایک خاص مجلس ہے جس میں سالکین بالخصوص اور بڑی جماعتوں کے طلباء اکرام حضرت والا سے استفادہ کرتے ہیں، اور جس دن حضرت کا کوئی سفر ہے تو جس کسی کو بھی کچھ سنانے کا حکم ملتا ہے تو وہ حکم کی اتباع میں سنا دیا جاتا ہے، ورنہ یہ مجلس لینے کا اور اس مجلس میں کوئی بات کرنے کا مقام ان لوگوں کا ہے جو عرصہ دراز تک اپنے آپ کو اس راہ کے مجاہدوں سے گزار کر اور اپنے اکابرین سے استفادہ کر کے اپنے قلب کو مزکہ اور مصفہ کر چکے ہوں، لیکن بڑوں کے حکم سے بڑوں کی جو باتیں سنائی جاتی ہے وہ بھی فائدے سے خالی نہیں رہتی، بشرطے کہ سننے والا اس احساس کے ساتھ سنے کہ باتیں سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہیں۔ اسی لیے آج کی مجلس میں روزانہ جس کتاب کے پڑھنے کا معمول ہے اس سے ہٹ کر حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ تھے حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ان کے بیان کو ان کے کسی مرید نے ایک رسالے کی شکل میں مرتب کر دیا ہے، اسی کو پڑھ کر آپ حضرات کے سامنے سنایا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ جو حضرت تھانوی کے ملفوظات ہیں وہ بھی کوئی عام انسان تو درکنار عام عالم بھی سمجھنے کی لیاقت صلاحیت اپنے اندر بالخصوص اس زمانے میں نہیں رکھ سکتا، اس کو سمجھنے کے لیے بھی مزاج تصوف و شریعت و طریقت سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ اس لیے حضرت کے مقصود کو بیان کرنے میں کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے، ان کے ترجمانوں کی کتاب کو لے لیا گیا ہے۔ حضرت کے بعد کے جتنے حضرت کے خلفاء یا ان کے متعلقین تھے، بالخصوص مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والے، وہ اس میدان میں تقریباً حضرت تھانوی ہی کی تعلیمات سے استفادہ کر کے اس کو وضاحتوں کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ زبان چونکہ ہمارے لیے آسان ہے، اور جن لوگوں نے حضرت کے مقاصد کو سمجھ کر ان کے ملفوظات کی تشریح کی ہے، جو دراصل دین اور شریعت کی تشریحات ہیں اور جو ہمارا مقصد اصلی ہے، اسی کو بیان کرنے کی بعد والوں نے کوشش کی، اور بزرگوں ہی کا مقولہ ہے کہ اہل اللہ اور علماء دین کی باتیں محفوظ کر کے اس کو سنایا جائے تو اس احساس کے ساتھ اس کو اگر سننے والا سنے کہ ہم انہی کی مجلس میں گویا بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ برکتیں دلوں میں پیدا کرتا ہے جو ان کی مجلس میں بیٹھ کر سننے سے پیدا ہو سکتی تھی، یہ نفع کے اعتبار سے۔ باقی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے توجہات وغیرہ اس مجلس پر متوجہ ہوں گی، اس لیے کہ اگر یہ تصور مان لیا جائے تو پھر بہت سے لوگوں کو اشکال کا موقع ملتا ہے
کہ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس تصور کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ ہماری مجلس میں گویا موجود ہیں، تو ہم پر فتاوے لگائے جاتے ہیں، احکامات لگائے جاتے ہیں کہ نبی کے حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسا موقع ہم کو دینا بھی نہیں ہے۔ گویا ان کی مجلس میں ہونے کا مطلب وہ گویا ہی ہے، وہ خود اس مجلس میں حاضر نہیں ہوتے، یعنی نفع کے اعتبار سے۔ لہذا علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنو تو اس احساس کے ساتھ ہی سنو کہ گویا نبی کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو نبی گرچہ موجود نہیں ہے لیکن نفع کے اعتبار سے وہ اتنی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے جتنی فائدہ مند نبی کی مجلس میں بیٹھ کر سننے سے ہو سکتی تھی۔ بہرحال حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، راہ خدا میں مجاہدے کے ثمرات، اس عنوان پر ان کے ایک بیان کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت کی حضرت نے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس میں سزا کو عطا سے بدلنے کا نسخہ بتایا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان آیات کی تفسیر سے قبل اپنے دوستوں کو یہ بات بتاتا ہوں کہ روزانہ چلتے پھرتے یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ کا ورد رکھیں۔ روزانہ چلتے پھرتے یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ کا ورد رکھیں۔ یا حلیم کہنے سے کیا ملے گا؟ یا حلیم کہنے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب رک جائے گا۔ بتائیے یہ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ حلیم کی تعریف ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی شرح مرقات میں یہ کی ہے، الذی لا یعجل بالعقوبہ، جو سزا دینے میں جلدی نہ کرے، اس کو حلیم کہتے ہیں۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو عذاب نازل ہو رہا ہے، اگر یا حلیم کہہ دیا تو گویا ہم نے یہاں زمین پر بٹن دبا دیا اور وہاں عرش پر اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے ظہور کا بلب جل گیا، یعنی بندوں پر اس صفت کی تجلی نازل ہو گئی۔ زمین پر اس صفت کا بٹن ہے اور عرش اعظم پر اس کے ظہور کا بلب ہے۔ یا حلیم کا نعرہ لگایا اور عذاب رک گیا۔ اس کے بعد یا کریم ہے۔ کریم کے معنی ہے جو نالائقوں پر بھی فضل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات دل میں ڈالی ہے کہ جو بندہ ان تین ناموں کا ورد کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اس کے سب کام بن جائیں گے۔ کریم کہتے ہیں الذی یعطی بغیر استحقاق و بدون المنت، جو اپنے بندوں پر باوجود نالائقی اور نااہلیت کے رحم کر دے، اس کو کریم کہتے ہیں۔ یا واسع المغفرہ کے کیا معنی ہیں؟ اے وہ ذات جو کثیر المغفرت ہیں، یعنی یا اللہ آپ کی مغفرت بہت وسیع ہے، آپ کی مغفرت ہمارے گناہوں سے بے شمار درجے زیادہ ہے، یہاں تک کہ اگر اللہ تعالیٰ سارے عالم کے انسانوں کو بخش دے تو بھی اس کے خزانہ مغفرت میں ایک ذرہ کمی نہ ہوگی۔ سمندر سے چڑیا اپنی چونچ میں ایک قطرہ اٹھا لے، اتنی بھی کمی نہ ہوگی۔ لہذا یہاں خالی کثیر المغفرہ کا ترجمہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ایک جملہ اور لگانا پڑے گا جس کو مفسرین لکھتے ہیں یا واسع المغفرہ۔ یا واسع المغفرہ کے معنی یہ ہیں الذی لا یخاف نفاد ما عنده، وہ ذات جس کو اپنے خزانہ مغفرت میں کسی قسم کی کمی کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی طرح واللہ واسع علیم کی شرح کرتا ہوں کہ واسع کے معنی ہے کثیر الفضل اور علیم کے معنی ہے علیم باہلی و محلی، اللہ جانتا ہے کہ کس پر اپنا فضل کرے۔ اللہ اس کے اہل کو اور اس کے محل کو خوب جانتا ہے کیونکہ اللہ بہت باخبر ہے۔ یا کریم کہنے کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ نالائقی کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے مزے میں ہے۔ تو یہ ذکر مختصر سا ذکر ہے، یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ۔ حضرت
اس ذکر کا ورد کرتے رہنے کا اتنا بڑا فائدہ تفسیروں کی روشنی میں بیان کر دیے ہیں، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یا حلیم یا کریم یا واسع المغفرہ، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر آسان ہے، ان وردوں کو دہراتے رہنے سے، اس کا ورد کرنے سے اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہماری نالائقیوں کی وجہ سے مستقل ہمارے اوپر متوجہ ہے وہ رک جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے ارشاد فرمایا کرتے تھے، کان فی الارض امانان، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عذابات سے بچانے کے لیے 2 امان نازل فرمائے ہیں۔ نمبر 1 امان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جب تک آپ اس قوم میں زندہ ہیں ہم اس کو عذاب نہیں دیں گے۔ پتہ چلا کہ عذاب سے امان پانے کا ایک ذریعہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، یعنی اے اللہ کے پیغمبر جب تک آپ ان لوگوں میں ہیں ہم عذاب نازل نہیں کریں گے۔ آپ کی ذات اتنی قیمتی اور ایسی شان والی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ اور دوسری امان اللہ تعالیٰ نے جو بتائی، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، ظاہر سی بات ہے نبی تو ایک متعینہ مدت کے لیے اس دنیا میں آئے تھے، اور وہ مدت جب مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس آپ کو بلا لیا۔ اب اس کے بعد جو لوگ قیامت تک امت محمدیہ ہے ان کو اللہ کے عذاب سے امان پانے کا ذریعہ بھی قرآن بتا رہا ہے، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے۔ پتہ چلا کہ اب نبی کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد استغفار وہ ایسی ڈھال ہے جو ہمیں اللہ کی عذاب سے بچا سکتی ہے۔ اسی کو فرمایا جا رہا ہے کہ معلوم ہے کہ یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی، یہ کافروں کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اگر کافر بھی دنیا میں استغفار کرتا رہے چاہے ایمان نہ لائے تو دنیا کے عذاب سے تو بچ جائے گا، لیکن آخرت میں کفر کی وجہ سے عذاب نازل ہوگا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جب کافر طواف کرتے تھے تو یہ کہتے تھے غفرانک غفرانک غفرانک، ہر چکر میں غفرانک کہتے تھے، یعنی ہم آپ سے آپ کی مغفرت مانگتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب سے بچا لیتے تھے۔ تو یہ آیت نازل ہی کافروں کے بارے میں ہوئی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں، اذا كان الاستغفار ينفع الكفار فكيف لا يفيد المؤمنين الابرار، جب استغفار کافروں کو بھی مفید ہے تو ابرار اور نیک بندوں کو کیوں کر فائدہ نہ دے گا۔ کافر استغفار کرنے کی وجہ سے دنیا میں تو عذاب سے بچ جائیں گے لیکن آخرت میں عذاب ہوگا کیونکہ ایمان نہیں لائے تھے۔ تو دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے یہ 2 امان ہیں، اس لیے کثرت سے استغفار کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، انی لا استغفر اللہ فی الیوم 70 مرۃ، کثرت کو بتانے کے لیے آپ نے 70 کا لفظ استعمال فرمایا، یعنی میں خود کثرت سے دن بھر میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، آپ کو استغفار کی کوئی خاص ضرورت نہیں، لیکن امت کی تعلیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے، جس کو آپ نے ضرورت نہ ہونے کے باوجود انجام دیا، یہ محض ہماری تعلیم ہی کے لیے دیا ہے۔ میرے شیخ ثانی کا نام ابرار الحق ہے، لہذا قرآن و حدیث میں جہاں جہاں لفظ ابرار آتا ہے میں اس کو خاص طور پر یاد کر لیتا ہوں۔ جیسے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ تسبیح کی شرعی دلیل کیا ہے، کیا صحابہ تسبیح پڑھتے تھے؟ اس کم علمی کے باعث بعض لوگ تسبیح کو بدعت کہنے لگے ہیں، لیکن ایسا کہنا صحیح نہیں ہے۔ یہ لوگ نادان ہیں، علم کی گہرائیوں سے واقف نہیں ہیں، سطحی علم رکھتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
कान लिअबी हुरैरत खैतुन फीही उक़दुन कसीरतुन युसब्बिहु बिहा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाथ में एक धागा रहता था जिसमें छोटी छोटी गांठें या गिरहें लगाई गई थी, वो इस पर तस्बीह पढ़ा करते थे। तो इससे तस्बीह का सबूत भी हो गया, उनके सहाबा का वो अमल हमारे लिए दलील है। मुल्ला अली क़ारी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, फ़ीही जवाज़ु अद्दिल अज़कार व मअख़ज़ु सुबहतिल अबरार। देखो इस इबारत के अंदर लफ्ज़ अबरार नेक लोगों के मफ़हूम में आया है। तो एक सहाबी के अमल से तस्बीह पढ़ने का जवाज़, ज़िक्र की तइदाद को शुमार करने का जवाज़ साबित होता है। इस इबारत में अल्लाह के नेक बंदों का माख़ज़ और दलील मौजूद है। बस तस्बीह की दलील के लिए यह इबारत ही काफ़ी है। अगर मैं इस दलील को उर्दू में सिर्फ तर्जुमा करके सुना देता कि अल्लाह के नेक बंदों से तस्बीह पढ़ने की दलील साबित है, तो उलमा हजरात को इतना मज़ा नहीं आता जितना अरबी इबारत नकल करने में आया है। तो बताइए अरबी इबारत से मज़ा आया या नहीं? असल मज़ा अरबी इबारत ही में है। एक मरतबा मक्का शरीफ में मदरसे सोलतिया में उलमा का इज्तिमा था। वहाँ मेरे मुर्शिद सानी हज़रत मौलाना शाह अबरारुल हक़ साहब भी मौजूद थे। वहाँ मैंने ये अरबी इबारत सुनाई तो मदरसा सोलतिया के मोहतमीम मौलाना शमीम साहब ने मुझसे कहा कि मुझे ये इबारत लिख कर दे दीजिए। आपने दो जगह लफ्ज़ अबरार सुन लिया, अब तीसरा अबरार भी सुन लीजिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल अबरार लफ़ी नईम, नेक बंदे जन्नत नईम में होंगे। अल्लामा बदरुद्दीन आइनी रहमतुल्लाहि अलैह शरह बुखारी उम्दतुल क़ारी में इस आयत के बारे में ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह की तफसीर नकल करते हैं कि क़ालल हसनुल बसरी फ़ी तफसीरिल अबरार। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह ताबई हैं, और ऐसे ताबई हैं कि इनसे बड़ा कोई ताबई नहीं, क्योंकि उन्होंने 120 सहाबा की ज़ियारत की। क़द रआ 120 सहाबियन, जिसने 120 सहाबा को देखा हो उसका क्या मकाम होगा। सारे ताबईन में अल्लाह ने उनका दर्जा मुक़द्दम किया है। इनकी वालिदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुतहरा हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर में मुलाजिमा थी। पैगंबर के घर में जिसकी माँ मुलाजमत करती हो, जिसकी माँ को पैगंबर के यहाँ, अल्लाह के नबी के यहाँ नौकरी मिल जाए तो उसकी क्या शान होगी। ये अल्लाह के नबी के घर मुलाजिमत करती थी, झाड़ू लगाती थी, बर्तन धोती थी। जब ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह पैदा हुए तो उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुतहरा और हमारी माँ हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा दूध पिला देती थी। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि या तो रोते वक्त उनको बहलाने के लिए अपनी छाती उनके मुंह में दे देती थी, चाहे दूध हो या ना हो, या बतौर करामत मुमकिन हो कि दूध भी निकल आता हो, क्योंकि करामातुल औलिया हक़्क़ुन, अल्लाह वालों की करामत बरहक़ है, मगर करामत बंदे के इख्तियार में नहीं होती, अल्लाह के इख्तियार में है, जिसको चाहे अता फरमा दे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के ज़माने में उनकी वालिदा उनको हज़रत उमर के पास ले गई। हज़रत उमर ने उनकी सुन्नत तहनीक अदा फरमाई। किसी नेक दीनदार अल्लाह वाले से खजूर वग़ैरह चबवा कर बच्चे के मुंह में डालने को तहनीक कहते हैं। तो हज़रत उमर ने खजूर चबा के ख्वाजा हसन बसरी के मुंह में डाली और उन्हें दो दुआएं दी। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, एक दुआ, व हब्बिबहु इलन्नास, दूसरी दुआ, ए अल्लाह इसको दीन की समझ दे और मखलूक में महबूब बना दे, क्योंकि जो मखलूक में महबूब नहीं होता उससे दीन नहीं पहलता। तो आयत इन्नल अबरार लफ़ी नईम में लफ्ज़ अबरार की तफसीर ख्वाजा हसन बसरी ने ये की है। क़ालल हसनुल बसरी फ़ी तफ़सीरिल अबरारी अल्लज़ीना ला युज़ूना ज़र्रा वला यरदौना शर्रा। ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह अबरार की तफसीर फरमाते हैं कि अबरार वो बंदे हैं जो चींटियों को भी अजियत नहीं देते और अल्लाह की नाफरमानियों से बचते हैं, बल्कि किसी दूसरे को भी अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला नहीं देख सकते। अब मेरे शेख अव्वल हज़रत शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि एक वलीउल्लाह कहीं जा रहे थे, रास्ते में उनकी नज़र किसी ऐसे शख्स पर पड़ गई जो निहायत नामुनासिब हालत में था, अल्लाह की नाफरमानी में मशगूल था।
بس واپس لوٹ آئے، چادر اوڑھ کر لیٹ گئے، اور اتنا صدمہ ہوا کہ جب پیشاب کیا تو اس میں خون آ گیا۔ تو ابرار ایسے لوگ ہیں کہ لا یؤذون الضر ولا یرضون الشر، کہ وہ چیونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے اور کسی قسم کی غلطی کو نہ اپنے میں برداشت کر سکتے ہیں نہ غیر میں برداشت کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ لوگ لفی نعیم، جنت کی نعمتوں میں ہوں گے۔ بہرحال اسی لیے گناہوں سے بچنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت میں رہنا ایسا ہے جیسے کوئی قلعے میں آ جائے۔ میں بھی جب باہر سے خانقاہ میں داخل ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی قلعے میں آ گیا ہوں۔ یہاں کی دنیا ہی اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب بنائی، یہاں آ کر بہت سکون محسوس ہوتا ہے۔ خانقاہ کی مسجد اشرف کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ہم بہت سی مسجدوں میں نماز پڑھ چکے، لیکن جب اس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو بہت سکون ملتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ ان بزرگوں کی برکت ہے جو یہاں تشریف لائے۔ مولانا فقیر محمد صاحب دامت برکاتہم اور ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں آ کر بہت دعائیں مانگی۔ مولانا مسیح اللہ خان صاحب خانقاہ میں 2 گھنٹے ان کا بیان ہوا، اور میرے شیخ ثانی حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم بھی یہاں تشریف لاتے ہیں۔ یہ سارے حکیم الامت کے خلفاء اور بڑے بڑے اولیاء اللہ ہیں۔ 4 خلفاء کا تو میں نے تذکرہ کر دیا کہ یہ 4 بزرگ یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ یہ سب انہی بزرگوں کی دعاؤں اور قدموں کی برکات کا اثر ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ 3 مقامات پر میں نے آپ سے لفظ ابرار کے متعلق کچھ عرض کر دیا۔ یہ حضرت اپنی خانقاہ کے بارے میں، اس کی کیفیات کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے خود حضرت کا وہاں موجود ہونا اور ان کی محنتوں کا بھی نتیجہ تھا کہ لوگوں کو ان کی اس خانقاہ سے فائدہ اور فیض پہنچتے رہا، لیکن چونکہ بڑوں کی نگرانی میں رہ کر اور ایک عرصہ حضرت پھول پوری کی تربیت میں رہ کر اپنے آپ کو مٹانا انہوں نے سکھا لیا تھا، جس کے نتیجے میں حضرت اس پورے فیض کے ثمرے کی نسبت وہ اپنے اکابر کی طرف کر رہے ہیں۔ اس میں ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کوئی انعام ہمیں عطا فرما دیں تو اس کی نسبت اپنے محنتوں کی طرف، اپنی کاوشوں کی طرف، اپنے جد و جہد کی طرف کرنے کے بجائے اس کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھنے کے لیے اور اپنے بزرگوں کا جو ہم پر خاص کرم رہا ہے ہماری تربیت میں، اس کی طرف اس کو منسوب کرنا چاہیے۔ قرآن مجید بھی اس سلسلے میں ہمیں اسی طرف رہنمائی فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیت اللہ کی تعمیر کے بیان کو جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے چھیڑا تو انداز اختیار فرمایا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے۔ حالانکہ بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھانے کا کام دونوں باپ بیٹے شریک ہو کر ایک ساتھ کر رہے تھے، لیکن اس کی نسبت کو قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جوڑا اور ہمیں یہ سبق دیا کہ جب 2 لوگ مل کر کسی کام کو انجام دیتے ہیں، اس میں سے ایک بڑا ہے ایک چھوٹا ہے، تو کام کو منسوب کرنا چاہیے اپنے بڑوں کی طرف۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی طرف کام کو منسوب کر کے حضرت اسماعیل کو ان کے ماتحت بتایا، وہ اسماعیل اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھے۔ تو یہی فکر ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو انعامات الہیہ، جو استعدادیں، جو صلاحیتیں ہمارے اندر پیدا ہوئی، یا ہم سے اللہ تعالیٰ کوئی دین کی خدمت لے لے تو ان خدمات کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے اپنے بڑوں کی طرف اس کو منسوب کرنا چاہیے۔ اسماء الہی حلیم اور کریم کی تعریف۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گنہگار بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک حلیم کے ورد کا بہترین تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ چلتے پھرتے یا حلیموں کا ورد کرتے رہے، انشاءاللہ تعالی ہمارے گناہوں کے سبب آنے والا عذاب رک جائے گا۔
اللہ تعالیٰ کا دوسرا اسم مبارک ہے کریم۔ اس کے معنی ہے کہ اے اللہ ہم نالائقوں پر بھی فضل کر دیجیے۔ اس اسم مبارک کے ورد کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی صفت کرم کا نزول ہوگا۔ جو اس نام سے اللہ کو پکارے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے کرم سے توفیق توبہ بھی نصیب فرما دیں گے اور انعام بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا تیسرا اسم مبارک ہے یا واسع المغفرہ، اے کثیر المغفرت ذات، یعنی الذی لا یخاف نفاد ما عنده۔ اللہ ایسا کثیر المغفرت ہے کہ اسے اپنے خزانہ مغفرت کے ختم ہونے کا کوئی خوف و خدشہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بے شمار مغفرت کرنے والا ہے۔ میں بنگلہ دیش، سعودی عربیہ جہاں بھی جاتا ہوں یہ بتاتا ہوں کہ چلتے پھرتے اللہ کے ان 3 ناموں کا ورد کرتے رہیں۔ یا حلیم، درد سے پڑھو کہ اے اللہ آپ ہم پر عذاب نازل مت فرمائیے۔ پھر یا کریمو پڑھیے کہ یا اللہ انعامات بھی دے دیجئے، ہماری نااہلیت کی وجہ سے اپنے فضل کو نہ روکیے، کیونکہ آپ کی شان ایسی ہے کہ ہماری خطا آپ کی عطا کے لیے مانع نہیں ہو سکتی۔ حدیث پاک میں ہے اللہم لا مانع لما اعطیت، اے خدا تیری عطا کے لیے کوئی چیز مانع نہیں ہو سکتی۔ اب طالبین علوم نبوت کے لیے یہ وضاحت ہے کہ لا نفی جنس ہے اور جنس میں ہمارے گناہ بھی داخل ہیں، یعنی اے خدا جو چیز آپ ہمیں دینا چاہیں ہمارے گناہ بھی اس کو نہیں روک سکتے۔ ولا معطی لما منعت، اور جو چیز آپ ہمیں نہ دینا چاہیں ساری دنیا مل کر بھی ہمیں نہیں دے سکتی۔ میرے دوست حبیب الحسن صاحب شیروانی نے فرمایا کہ میں اپنے مسکین اور غریب رشتہ دار کے لیے چاہتا تھا کہ یہ امیر ہو جائے، لہٰذا میں نے بہت رقم دے کر 3 دفعہ اس کی دکان کھلوائی، مگر اس نے جب دکان کھولی گھاٹا ہو گیا۔ جب 3 دفعہ میری رقم ڈوب گئی تو میں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ اے خدا تو ہی مالدار بنا سکتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان کو مالدار بنانا چاہے تو کبھی نہیں بنا سکتا۔ دیکھیے 3 دفعہ ان کی رقم ڈوب گئی۔ حبیب الحسن صاحب شیروانی خود بہت رئیس تھے، زمیندار تھے، ماشاءاللہ بڑے حسین و جمیل تھے۔ جب پھولپور کے بازار سے گزرتے تھے تو ہندو دیکھتے ہی کہتے تھے کہ افغانستان سے شاید کوئی آ گیا ہے۔ ان کی شخصیت ایسی شاندار تھی کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے مرشد اول حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ بھی تھے، ہمارے پیر بھائی تھے، تہجد گزار تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے اپنے غریب رشتہ دار کو 3 دفعہ روپیہ دیا اور اس سے بہت بڑی دکان کھلوا دی، مگر تینوں دفعہ رقم ڈوب گئی۔ پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ فقیر کو تو ہی غنی کر سکتا ہے، اور جس کے لیے تو ارادہ کر لے کہ اسے تنگ دست اور فقیر رکھنا ہے تو اسے کوئی امیر نہیں بنا سکتا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اسی لیے اللہ ہی سے مدد مانگو۔ مانگنے تانگنے کی چیز سے گزارا نہیں ہوتا، صرف اللہ سے مانگو۔ اگر اللہ کم دے تو ایک جوڑے کپڑے پہ گزارا کر لو، پھٹ جائے تو پیون لگا لو۔ کسی امیر سے یہ نہ کہو کہ کپڑے بنوا دو، ایک جوتے پر گزارا کر لو، نہیں تو ننگے پیر رہو۔ کسی امیر کو اشارہ بھی نہ دو کہ میرے پاس جوتے نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑے پر 14 پیون لگے ہوئے تھے۔ ہاں اللہ خود سے دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسے ہی رہو۔ اگر ایک کرتا پھٹ گیا اور دوسرا نہیں ہے تو لنگی باندھ کر نماز پڑھ لو۔ نماز میں ناف سے گھٹنے تک کا جسم ہی تو چھپانا فرض ہے، لہٰذا آپ لنگی باندھ کر نماز پڑھ لو، اور یہ بھی نہ سوچو کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ لوگ کپڑے بنوائیں گے۔ صرف اللہ ہی سے کہو کہ اللہ مجھے مال دے دیجیے۔ ایک بزرگ جنگل میں رو رہے تھے، کسی نے کہا کہ ارے میاں بڈھے ہو کر تم ایسے رو رہے ہو جیسے بچے روتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ بھوک میں تو بچے روتے ہیں۔ بزرگ نے کہا کہ بچے اماں ابا سے روتے ہیں اور میں اپنے ربا سے رو رہا ہوں، اپنے اللہ سے رو رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ بچہ اپنے اماں ابا سے روتا ہے اور بندہ اپنے ربا سے روتا ہے، لہٰذا کسی بھی کام میں کوئی نقصان ہو جائے تو زیادہ فکر مند نہ ہو۔ کاروبار یا ملازمت وغیرہ کے اسباب اختیار تو کرنے چاہیے، مگر ان کو اپنا رزاق، اپنا رب، اپنا پالنے والا نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارا حقیقی پالنے والا صرف اللہ ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اسباب سے نظر ہٹا دیتے ہیں تاکہ بندہ صرف مجھ پر نظر رکھے۔
حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں جب ہر جنگ میں فتح ہونے لگی تو امت سمجھنے لگی کہ خالد ابن ولید سے فتح ہو رہی. اب امت کی نظریں خالد ابن ولید پر جمنے لگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات محسوس کر لی اور امت کا عقیدہ درست رکھنے کی خاطر فوراً انہیں معزول کر دیا اور عام سپاہی کا درجہ دے دیا. کمانڈر ان چیف سپہ سالار سے عام سپاہی بنا دیا. مگر وہ بھی کیا مخلص تھے کہ سپاہی بن کر اتنے اونچے عہدے سے معزول ہو کر بھی کہا کہ میں جس طرح کمانڈر ان چیف بن کر لڑ رہا تھا اسلامی فوج کا عام سپاہی بن کر بھی ویسے ہی لڑوں گا. دل میں ذرا بھی کینہ نہیں لائے. آج اگر کسی کو کرسی سے اتار دو تو 10 گالیاں دے گا اور غیبت الگ کرے گا. ایک وہ تھے جو خوشی خوشی سپاہی بن گئے. امیر المؤمنین کے اس فیصلے سے یہ فائدہ پہنچا کہ امت کا یقین بن گیا کہ فتح اللہ سے ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی مسلسل فتوحات ہوئیں. تو اللہ تعالیٰ ایمان و عقیدے کی درستگی کے لیے بھی کبھی اسباب سے بھی نظر ہٹا دیتے ہیں. اس لیے اسباب پر نظریں زیادہ جما کر نہیں رکھنا چاہیے. اور یہ صحابہ کا اسوہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بار بار اپنے عقیدے کی سلامتی کی فکر میں بھی اپنے آپ کو مشغول رکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ سے عقیدہ ٹوٹ کر اسباب پر ہمارا عقیدہ تو نہیں جم رہا ہے. ایک کمپنی تھی جس میں لوگوں نے رقم لگائی تھی. وہاں سے ہر مہینے منافع کا گرما گرم لفافہ آ جاتا تھا. ان میں کسی کا لفافہ بہت موٹا ہوتا تھا کیونکہ اس میں رقم زیادہ ہوتی تھی. جیسے شاعر کہتا ہے کہ خط کا مضمون بھانپ جاتے ہیں لفافہ دیکھ کر. تو بہت سے لوگوں نے سمجھا کہ نعوذ باللہ بس یہی خدا ہے. کچھ عرصے بعد اس کمپنی پر پریشانی آ گئی. اب سب کی نظر اللہ پر ہو گئی. سب اللہ سے رو رہے ہیں. تو اگر کسی پر تنگی کے دن ہیں تو بھی انشاءاللہ تعالی کوئی بھوکا نہیں مرے گا. تنگ دستی میں بھی یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پالتا ہے. ان کی شان ربوبیت کی تجلی دیکھو. بس روزانہ کم سے کم 3 دفعہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ سے رو، کیونکہ عربی کا جمع 3 سے شروع ہوتا ہے. اس لیے روزانہ کم سے کم 3 مرتبہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر رو، اور رونے میں بھی کم از کم 3 آنسو بہا دو. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما من عبد مؤمن یخرج من عینیہ دموع. اس کی شرح میں فرماتے ہیں واقلها الثلاث، کہ کم سے کم 3 آنسو گرا لو، کیونکہ عربی کا جمع 3 سے شروع ہوتا ہے. اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو. حدیث پاک میں ہے ابکو فإن لم تبکو فتباکو. اللہ کے آگے رو، اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی شکل بنا لو. 2 رکعت نفل نماز حاجت پڑھ کر یہ مسنون دعا پڑھو. اس دعا کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین. یہ دعا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی. یہ دعا کے الفاظ نبوت ہیں. جب تک آپ نماز حاجت کے بعد یہ دعا نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز حاجت مکمل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ دعا اس کی تکمیل کرتی ہے. اگر کسی کے پاس یہ دعا نہ ہو تو کتاب معمولات صبح و شام خانخواہ سے مفت ملتی ہے، جو چاہے لے سکتا ہے. شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کو قیامت کے دن اس کے نقصانات، تکالیف، بیماریوں اور ان دعاؤں کا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی اتنا بدلہ ملے گا کہ مومن یہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کھال قینچی سے کاٹی جاتی اور کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی تاکہ آج اس کا اجر ملتا. تو دنیا میں جو دعائیں قبول نہیں ہوئی ان پر انعام ملے گا کہ دنیا میں تو نہیں دیا، اب آخرت میں لے لو، کیونکہ دنیا میں تمہیں نہ دینے میں ہماری کچھ حکمت و مصلحت تھی. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کا اجر دیں گے اس وقت بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. جیسے ایک شخص 3 سال کے لیے نائجیریا گیا اور وہاں دعا مانگی کہ اللہ مجھے بہت بڑا بنگلہ دے دیجیے.
اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا تو قبول کر لی مگر اس کا ظہور وہاں نہیں ہوا۔ لیکن جب وہ واپس اپنے وطن آیا تو یہاں سمندر کے کنارے ایک بہت بڑا اور شاندار بنگلہ مل گیا جس کے ساتھ سمندر کی ٹھنڈی ہوائیں بھی تھیں۔ تو جہاں ہمیشہ رہنا ہے اگر وہاں کیش مل جائے تو کیا نقصان ہے۔ مومن کی تو عجیب شان ہے، چت بھی اس کی اور پٹ بھی اس کی، بس شرط یہ ہے کہ اس کا اللہ سے تعلق قائم رہے۔ مومن کا نقصان صرف ایک ہی ہے کہ خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے۔ اگر اللہ اس سے ناراض ہے تو بادشاہت کے ساتھ بھی نہایت خسارے میں ہے جب تک توبہ نہ کر لے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کٹی پتنگ کا ایک خاص انداز ہوتا ہے جسے دیکھ کر بچے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ پتنگ اپنی ڈور سے کٹ گئی، اب سب اس کے پیچھے دوڑتے ہیں اور ایسا نوچتے ہیں کہ پرزے پرزے کر دیتے ہیں۔ ایک پروفیسر نے یہ مثال سن کر کہا کہ صاحب میں بھی بالکل ایسا ہی ہوں جیسے آپ مثال دے رہے ہیں، میں بھی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مجھے بچے نہ لوٹیں، کوئی اللہ والا لوٹ لے۔ دیکھیے اس ظالم نے کتنی مزیدار بات کہی کہ میں کٹی ہوئی پتنگ تو ہوں لیکن مجھ کو دنیا والے نہ لوٹیں، کوئی اللہ والا لوٹ لے۔ کہیے صاحب یہ جملہ کیسا ہے؟ پروفیسر ہو کر اتنا پیارا جملہ ان کے منہ سے نکل گیا۔ اس وقت جو دوسرے پروفیسر ان کے پاس بیٹھے تھے وہ حیران رہ گئے۔ ان لوگوں نے اس جملے کی تعریف کی کہ بہت ہی زبردست جملہ ہے کہ اللہ ہم تو اپنی نالائقی سے کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہے مگر کوئی دشمن ہمیں نہ لوٹنے پائے، کوئی اللہ والا ہم کو لوٹ لے۔ کیسا پیارا جملہ ہے کہ کوئی اللہ والا ہم کو لوٹ لے۔ جیسے مولانا رومی کو مولانا شمس الدین تبریزی نے لوٹ لیا، حافظ شیرازی کو سلطان نجم الدین کبریٰ نے، امیر خسرو کو نظام الدین اولیاء نے، خواجہ عزیز الحسن صاحب کو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لوٹ لیا، یعنی یہ اللہ والوں کے پیارے بن گئے۔ سبحان اللہ، اگر کوئی اللہ والا کسی سے اللہ کے لیے محبت کرے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ چاہیے اچھوں کو جتنا چاہیے اور وہ اگر چاہیں تو پھر کیا چاہیے۔ بہرحال میں نے بیان کے شروع میں جو آیات تلاوت کی ان میں یہ مضمون ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 مقاصد بیان فرمائے کہ میں نے اپنے نبی کو دنیا میں کس لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کار نبوت کو 3 قسموں پر تقسیم فرمایا۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتہ، میرے نبی میرے کلام کی آیات تلاوت کرتے ہیں اور زبان نبوت سے تمہارے کانوں میں اسلام کا نور داخل کرتے ہیں۔ ایک کام تو یہ ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے نور اور نبوت کے نور نے نور علی نور ہو کر صحابہ کے قلوب میں وہ روشنی پیدا کر دی جس کی وجہ سے ان کو اپنے امراض باطنیہ دور کرنے کی فکر پیدا ہو گئی۔ اب اس میں تزکیہ نفس میں تقدیم تلاوت کی اہمیت کی وجہ بتلاتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اس لیے تلاوت کی تقدیم بیان کی، یعنی پہلے تلاوت کرنے کا حکم دیا کیونکہ تلاوت سے قلب میں روشنی پیدا ہوئی، اور روشنی پہلے پیدا کرنے کی ضرورت اس لیے ہے جیسے ایک شخص اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہوا ہے جس میں جانوروں کی غلاظت بھی ہے، مچھر بھی ہیں اور کھٹمل بھی ہیں، لیکن اس کو فکر نہیں ہوگی کہ مچھر کھٹمل کی دوا خریدے، لہذا کمرے میں سب سے پہلے روشنی کی ضرورت ہوگی تاکہ گندگی کا پتہ چلے۔ یعنی جب اندھیرا ہی اندھیرا ہے تو گندگی کا پتہ ہی نہیں چلے گا، جب پتہ نہیں چلے گا تو ان کی دوا خریدنے کی بھی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ پہلے روشنی کی ضرورت پڑے گی تاکہ گندگی کا پتہ چلے۔ جب صحابہ کے قلوب میں تلاوت کی برکت سے روشنی پیدا ہوئی تو اس سے ان کو اپنے قلب میں کبر، بغض، ریا جیسی بیماریاں نظر آئیں اور انہیں دور کرنے کی فکر پیدا ہوگی۔ جب اپنے امراض کا پتہ چلا تب روحانی طبیب کی قدر معلوم ہوئی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی قدر و منزلت بیان کرنے کے لیے آیات نازل فرمائیں کہ اپنے روحانی مربی یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دو، یہاں تک کہ اپنی آوازوں کو بھی میرے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی مسئلے میں شیخین یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آواز ذرا اونچی ہو گئی۔ کسی رائے میں اختلاف ہوا اور آواز ذرا سی تیز ہو گئی۔ اسی وقت جبرائیل امین تشریف لائے اور یہ آیت نازل ہوئی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول، اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند مت کرو۔ ایک مرتبہ ایک جماعت آئی جس نے حجرہ مبارکہ کے باہر سے کہا اخرج یا محمد،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلو، ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم۔ جو لوگ میرے نبی کو حجرے کے باہر سے پکارتے ہیں، اگر یہ لوگ صبر کرتے حتیٰ کہ خود میرا پیغمبر اپنے وقت پر باہر نکلتا تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ روضہ مبارک پر آج بھی آیت لکھی ہوئی ہے، لہذا صلاۃ و سلام بھی چلا چلا کر مت پڑھو۔ الحمدللہ مسجد نبوی میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، لیکن مجال نہیں کہ شور ہو جائے۔ ایسی آواز ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھی کی ہلکی بھنبھناہٹ کی پیاری آواز ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے آگے پیش قدمی مت کرو، یعنی اللہ رسول سے شریعت کا قانون معلوم کرو۔ آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں کہ مولانا میرے خیال میں یہ مسئلہ ایسا ہے۔ ارے بھائی، مسائل شریعت کے سامنے تمہارے خیال کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے لوگوں کی بہت اچھی خبر لی جو مسائل شریعت میں اپنے خیالات کو دخل دیتے۔ فرمایا کہ جو لوگ قرآن و حدیث کی روشنی کو چھوڑ کر اپنے خیالات پیش کرتے ہیں، ان کے خیالات کی قیمت ایسے ہے جیسے بول خر، یعنی گدھے کا پیشاب۔ گدھے کے پیشاب کی مقدار بہت ہوتی ہے، اس میں تنکا پڑا ہوا تھا، اس پر ایک مکھی بیٹھ گئی۔ اب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وہ تنکا بہنے لگا تو مکھی نے اعلان کر دیا کہ میں فن ملاحی کی زبردست ماہر ہوں، کشتی بانی کے فن کی امام ہوں، مجھے بہترین کشتی چلانی آتی ہے۔ اب وہ سر ہلا ہلا کر اپنی بہادری، طاقت اور اپنا مقام دکھا رہی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اس بے وقوف کو خبر نہیں کہ تنکا دریا میں نہیں گدھے کے پیشاب میں بہہ رہا ہے۔ تو قرآن و حدیث کے مقابلے میں جو اپنا گمان، اپنی عقل، اپنا خیال پیش کرتا ہے، اس کی حقیقت بول خر کی ہے۔ تمہاری عقل کی حیثیت ہی کیا ہے؟ تمہاری عقل کا تو یہ عالم ہے کہ وہ تم پر غالب ہو جاتا ہے۔ عقل کو ایک مردے کے پاس لے کر گئے تو عقل کہتی ہے کہ یہ ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس عقل کو رات کی تنہائی میں ذرا قبرستان میں لٹا کر دیکھو کہ اب وہ کیا فیصلہ کرتی ہے۔ لہذا اللہ رسول کے حکم کے مقابلے میں اپنا خیال مت پیش کرو۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ بہت ہی بڑے قاری ہیں، قرآن پاک کے ماہر ہیں۔ ان کی وہ شان تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ابی ابن کعب کے پاس جا کر سورۃ البینہ کی تلاوت کیجیے۔ اس صورت میں علماء یہود کا تذکرہ ہے اور یہ بھی پہلے یہودی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا۔ جن کا نام اللہ تعالیٰ لے اس کا کیا کہنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابی ابن کعب، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے سامنے سورۃ البینہ کی تلاوت کرو۔ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے فوراً ایک عاشقانہ جملہ عرض کیا، اللہ سمانی، کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سما کا، اللہ نے تمہارا نام لے کر فرمایا۔ فذرفت عیناہ، بس مارے خوشی کے ان کے آنسو بہہ پڑے، انہیں وجد آ گیا۔ این التراب و این رب الارباب، کہاں اللہ اور کہاں بندہ۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ فن قرات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے استاد ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن پاک کی تعلیم کے لیے ان کی خدمت میں جاتے تھے، گھنٹوں ان کے دروازے پر بیٹھے رہتے تھے مگر دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس، آپ رئیس المفسرین ہیں، نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ آپ باہر بیٹھے انتظار کرتے، دروازہ کھٹکھٹا دیا کیجئے تاکہ میں جلدی نکل آؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، عالم دین ہیں، میرے استاد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات میں یہ ادب سکھایا ہے کہ کوئی میرے نبی کو ان کے گھر کے باہر سے نہ پکارے، تو آپ بھی نائب رسول ہیں، میں آپ کو باہر سے کیسے پکار سکتا ہوں؟ جب آپ خود نکلیں گے تو میں سبق پڑھوں گا لیکن دروازہ نہیں کھٹکھٹاؤں گا، کہیں میرا شمار بھی ان لوگوں میں نہ ہو جائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو گھر کے باہر سے نبی کو اور اپنے استادوں کو اور اپنے بزرگان دین کو پکارتے ہیں، کہیں ہم بھی اس بے ادبی میں داخل نہ ہو جائیں۔ علامہ آلوسی سید محمود بغدادی تفسیر روح المعانی کے مصنف فرماتے ہیں
وقد رأيت هذه القصة صغيرا فعملت بموجبها مع مشائخي والحمد لله تعالی۔ میں نے بچپن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ پڑھا تھا، اس کے بعد سے ساری زندگی اپنے اساتذہ کا میں نے ایسے ہی ادب کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے تلاوت سکھانے کے لیے فرمایا تاکہ اس سے قلوب میں روشنی پیدا ہو، اور صحابہ کو اپنے روحانی امراض کا پتہ چل جائے۔ جب دل میں درد ہوگا تبھی روحانی شیخ کی قدر ہوگی۔ ایک مسافر نے کسی گاؤں میں جا کر پوچھا کہ یہاں ہلدی کا کیا بھاؤ ہے؟ تو ایک بڈھے نے کہا کہ میاں ہلدی کا بھاؤ نہیں ہوتا، جتنا چوٹ میں درد ہوتا ہے اتنا ہی ہلدی کا دام بڑھ جاتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں چوٹ لگنے پر دودھ میں ہلدی ملا کر پلاتے تھے، تو جس سے چوٹ کے اثرات زائل ہو جاتے تھے اور درد میں کمی ہوتی تھی۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت کا درد، اللہ کی محبت کی پیاس نہ ہو، اللہ کی طلب نہ ہو، وہ اللہ والوں کی محبت کیا جانے۔ وہ تو اللہ والوں کو دیکھ کر کہے گا کہ یہ داڑھی والے مولانا لوگ سب دقیانوسی ہیں، بہت ہی پرانے قسم کے لوگ، زمانے کی رفتار کو دیکھ کر نہیں چلتے، اس لیے بیوقوف ہیں۔ حالانکہ عقل مند وہ ہے جو زمانے کی رفتار کو موڑ دے، جیسے شیر کا خاصہ ہے کہ ہمیشہ دریا کے بہاؤ کے خلاف تیرتا ہے، یہ نہیں کہ جس طرف دریا بہہ رہا ہے اسی طرف وہ بھی بہہ رہا ہے۔ ادھر تو لومڑی بھی بہہ سکتی ہے، اس میں تو کون سا کمال ہے؟ شیر کا کمال یہ ہے کہ دریا شمال کی طرف جا رہا ہو وہ جنوب کی طرف تیرے گا۔ تلاوت فرمانے کے بعد صحابہ کے قلوب میں روشنی پیدا ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت معلوم ہوئی، جس کے بعد نبی نے دوسرا کام شروع فرمایا جس کو اللہ تعالیٰ نے وَيُزَكِّيهِمْ فرمایا، یعنی صحابہ کا تزکیہ کرنا شروع کیا۔ اب تزکیے کی تفسیر عرض کرتا ہوں کہ دل کے اندر بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، خصوصاً تکبر کی بیماری۔ تکبر کی بیماری اتنا بڑا ایٹم بم ہے جس کی وجہ سے تہجد، تبلیغ کے چلے، وعظ اور بخاری شریف کا پڑھنا پڑھانا سب برباد ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر قلب میں رائی کے برابر بھی کبر ہوگا تو جنت میں داخلہ تو کیا جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت لاکھوں میل دور سے آ رہی ہوگی، مطلب جنت کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ بتائیے یہ کتنا بڑا ایٹم بم ہے، اگر کہیں بم پڑا ہو تو ہر آدمی ڈرتا ہے، پھر کس کو بلاتا ہے؟ بم ڈسپوزل اسکواڈ کو، تاکہ وہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی خوشامد کرتا ہے کہ صاحب آپ ذرا اس بم کو ناکارہ کر دیجیے، کیونکہ وہ لوگ اس کام کے ماہر ہوتے ہیں۔ آج ہمارے دلوں میں ایسے کتنے ایٹم بم رکھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی شیخ کامل ہی ناکارہ کر سکتا ہے، وہ بھی جو سنت و شریعت کا پابند ہو اور اس کو وقت کے علماء اور مشائخ بھی تسلیم کرتے ہوں۔ یہ جملہ میرا نہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو شیخ بناؤ جس کو اس وقت کے مشائخ اور علماء بھی تسلیم کرتے ہوں، لہذا ایسے شیخ کو تلاش کرو جو دل میں گھسے ہوئے ایٹم بموں کو ناکارہ کر دے، خصوصاً تکبر کی بیماری کو، ورنہ تکبر کا یہ ایٹم بم آپ کی تہجد کو، آپ کی تلاوت کو اور آپ کے تبلیغ کے چلوں کو، ممبر کے بڑے بڑے وعظوں کو، درس و تدریس کو، تفسیر اور بخاری شریف کے درسوں کو ہیروشیما کے ایٹم بم کی طرح تباہ کر دے گا۔ جاپان کے ہیروشیما پر ایٹم بم گرایا گیا تھا، آج تک وہاں کی زمین میں سبزہ نہیں اگ سکا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے عالم کی خلافت واپس لے لی اور میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میں ان کی خلافت دوبارہ بحال کر سکتا ہوں، بشرط یہ کہ یہ 6 مہینے کسی مسجد میں اذان دے اور دروازے دروازے جا کر کہیں کہ مؤذن کو 2 روٹی دے دو۔ ہندوستان میں مختلف گھروں میں مؤذنوں کا کھانا بندہ رہتا تھا، لہذا تھانوی نے فرمایا کہ 6 مہینے تک یہ کہتے رہے کہ مؤذن کو 2 روٹی دے دو اور مسجد میں جھاڑو دیں، مسلمانوں کی جوتیاں سیدھی کریں اور وضو خانے کا بلغم صاف کریں، کیونکہ ان کو علم کا پندار ہو چکا ہے۔ پھر حضرت نے جوش میں آ کر فرمایا لیکن ان سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ حضرت نے کبر کا مرض پہچان لیا تھا، یہ کبر بڑی خطرناک بیماری ہے۔ تکبر کا خناس دماغ سے نکالنا اور فنائیت نفس یعنی اپنے کو کچھ نہ سمجھنا بہت بڑی نعمت ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں سورہ اخلاص کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، ھذا ابو ذر غفاری۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل، آپ ان کو کیسے جانتے ہو؟ آپ تو آسمانی مخلوق ہیں، میرے اس صحابی کو کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا اشہر عندنا من شہرۃ عندکم، جتنی شہرت ان کی مدینے میں ہے اس سے زیادہ یہ آسمانوں میں مشہور ہے۔
آپ نے فرمایا بما ذاک نال ہذہ الفضیلہ، ان کو یہ فضیلت کس عمل سے ملی؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی دو وجہ بیان، لصغر نفسہ، اپنے نفس کو حقیر سمجھتے ہیں، تکبر سے محفوظ ہے، ولکثرت تلاوت سورۃ الاخلاص، تو پتہ چلا کہ اپنے نفس کو حقیر سمجھنا اتنی بڑی دولت ہے کہ آسمانوں پر اس بندے کے چرچے ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اس نسخے کو بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو کمتر سمجھیں اور سورہ اخلاص کی کثرت سے تلاوت کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی آسمانوں میں فرشتوں کے درمیان متعارف کروائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت شبلی کچھ دن گورنر بھی رہ چکے تھے، لہٰذا دماغ میں بڑائی آ گئی تھی۔ حضرت جنید بغدادی نے ان سے فرمایا کہ تمہارے دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے، لہٰذا کچھ دن تک بھیک مانگو، در در جا کر صدا لگاؤ کہ فقیر کو 2 روٹی دے دو، لیکن خبردار ان روٹیوں کو کھانا نہیں، کسی غریب مسکین کو دے دینا، کیونکہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یہ بھیک مانگنا محض تمہارے تکبر کے مرض کا علاج ہے۔ بہرحال یہ اتنے بڑے عالم کا یہ کتنا تلخ علاج ہے، یہ معمولی علاج نہیں، سننے میں تو بہت معمولی سا ہے، لیکن اگر آج کسی کے لیے شیخ یہ علاج تجویز کر دے تب پتہ چلے گا۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر میرا شیخ میرے لیے یہ علاج تجویز کر دے تو اختر اس کے لیے تیار ہے، اس پر الحمدللہ کہتا ہوں کہ اللہ نے قلب میں ایسی توفیق اور اللہ کی ایسی محبت ڈال دی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ بزرگوں کی خدمت تو کیا، اگر شیخ نفس کو مٹانے کے لیے حکم دے دے کہ بھنگی کی خدمت کرو تو اختر اس کے لیے بھی تیار ہے۔ اللہ ایسے نہیں ملتا، حدیث پاک میں ہے الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خدا کا سودا بڑا مہنگا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے نفس کے کبر کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے، اور تزکیے کی، تصوف کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔